اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ ہم آج آپ کے سامنے ایک اللہ والے کی ہوئی اہم نصیحتیں آپ سے ذکر فرمائیں گے۔ اس سے پہلے ہمیشہ ہی کی طرح آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اچھا سا کمنٹ کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلو چلتے ہیں ان نصیحتوں کی طرف۔ ایک اللہ والے نے اپنے دوستوں کو، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو، اپنے مریدوں کو کچھ اہم نصیحتیں فرمائیں، جن میں سے سب سے پہلی نصیحت فرمایا، محنت سے گھبرانے والے کبھی ترقی نہیں کرتے۔ پہلی نصیحت، محنت سے گھبرانے والے کبھی ترقی نہیں کرتے۔ نصیحت نمبر 2، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حقیقت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ جس کا کیا آتا ہے؟ القاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ نمبر 4، حقیقی کامیابی اپنی قربانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ جو انسان خود قربانی دیتا ہے اس کو حقیقی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اور نمبر 5، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اور نمبر 6، اپنے وطن کو جان سے عزیز رکھو اور ہر وقت اپنے ہم وطنوں کی خدمت میں لگے رہو۔ نمبر 7، کوئی ملک اس وقت تک غلام نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اپنے لوگ غداری نہ کریں، کیونکہ اکیلا لوہا جنگل سے ایک لکڑی نہیں کاٹ سکتا جب تک لکڑی اس سے مل کر کلہاڑی نہ بنے۔ یعنی لوہا اکیلا جنگل سے ایک لکڑی نہیں کاٹ سکتا جب تک وہ لکڑی اس کلہاڑی کے اندر ڈالی جاتی ہے، اس دستہ بنا کے، اس وقت تک وہ جنگل کیا ہے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور نصیحت نمبر 8، زبان ایک ایسا درندہ ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ درندہ ہے زبان، ایک ایسا کھلا درندہ ہے، جیسے اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ ہر چیز کو پھاڑ ڈالے۔ نصیحت نمبر 9، نیک عمل کرو تمہاری عمر میں برکت ہوگی۔ نیک عمل کرو تمہاری عمر میں برکت ہوگی۔ اور نصیحت نمبر 10، جس گھر میں تعلیم یافتہ نیک ماں ہوتی ہے وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ اس گھر میں تعلیم یافتہ نیک ماں ہوتی ہے، تعلیم یافتہ نہیں، صرف تعلیم یافتہ نہیں فرمایا، تعلیم یافتہ نیک ماں ہوتی ہے، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہوتی ہے۔ اور نصیحت نمبر 11، انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ انسانوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور نمبر 12، دنیا کی عزت مال سے ہے۔ دنیا کی عزت کس سے ہے؟ مال سے۔ اگر تمہارے پاس مال ہے تو دنیا والے عزت کریں گے، اور آخرت کی عزت اعمال سے ہے۔ اور اگر آخرت میں عزت چاہتے ہو تو اعمال کرنے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم کچھ دنیا کے طالب ہوتے ہیں، کچھ آخرت کے طالب ہوتے ہیں، اور جو دنیا کے طالب ہیں ان کو دنیا دی جاتی ہے، ملنی وہی ہے جو مقدر ہے، اور آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور جو آخرت کے طالب آتے ہیں ان کو بھی اس دنیا مل جاتی ہے مقدر، اور آخرت کے اندر پورا حصہ ان کو دیا جاتا ہے۔ اور نصیحت نمبر 13، خوش کلامی ایک ایسا پھول ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ خوش کلامی ایک ایسا پھول ہے جو کبھی نہیں گھبراتا۔
نمبر 14 خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش رکھو۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو کیا کرو؟ خوش رکھو۔ نمبر 15 اپنا انداز گفتگو نرم رکھو، کیونکہ لہجہ کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیا کرو؟ اپنا انداز گفتگو کیا کرو؟ نرم رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، اگر آپ شفیق نہ ہوتے، اگر آپ نرمی والے نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان اچھی گفتگو کرتا ہے، نرم لہجہ رکھتا ہے، نرم گوشہ رکھتا ہے، نرم گوشہ اختیار کرتا ہے، اس کے دوست احباب زیادہ ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو کیا ہوتا ہے؟ سخت مزاج ہوتا ہے، کرخ ہوتا ہے، اس کے دوست کم ہوتے ہیں۔ اور نمبر 16 کسی بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی سے نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی سے نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ اور نمبر 17 انسان کے اچھے اعمال ہی اسے احسان عطا کرتے ہیں، انسان کے اچھے اعمال ہی اسے احسان عطا کرتے ہیں۔ اور نمبر 18 قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن دار چیز جو رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہے۔ اللہ کے اپنے محبوب کے بارے میں کیا فرمایا؟ انک لعلی خلق عظیم۔ اور ایک حدیث کے اندر انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے کس لیے بھیجا گیا؟ اعمال اخلاق کے تکمیل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 19 دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے انسان کو جو مرتبہ حاصل کرتا ہے، انسان جو مرتبہ حاصل کرتا ہے وہی درجہ وہ اچھے اخلاق سے حاصل کر۔ دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے انسان کو جو درجہ ملتا ہے، نفلی روزہ، نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے، وہ انسان وہ درجہ اچھے اخلاق سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور فرمایا نصیحت نمبر 20 حقیر سے حقیر پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ، جس سے مال کمایا جاتا ہے، حقیر سے حقیر پیشہ، گھٹیا سے گھٹیا پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ اور نمبر 21 ہر اچھا کام پہلے ناممکن ہوتا ہے۔ ہر اچھا کام پہلے ناممکن ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو تکمیل دیتے ہیں، ناممکن سے ممکن بن جاتا ہے۔ اور نمبر 22 نفس کی تمنا پوری نہ کرو ورنہ برباد ہو جاؤ۔ نفس کی تمنا پوری نہ کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ 23 نمبر نصیحت ہے جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر نعمت کا شکر ادا کرو کہ نعمت بڑھ جائے گی۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر کیا کرو گے؟ نہ شکری کرو گے تو نعمت کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جس نعمت کی کیا کرو گے؟ قدر کی جائے گی وہ بڑھے گی، اور جس نعمت کی نہ قدری کی جائے گی وہ نعمت کم ہو جائے گی۔ اور نصیحت نمبر 24 اس راستے پر چلو جو بندے کو خالق سے ملا دے۔ کتنی اہم نصیحت ہے، اس راستہ پر چلو جو بندے کو خالق سے ملا دے۔ اور وہ راستہ انبیاء کا راستہ ہے، وہ راستہ صالحین کا راستہ ہے، وہ راستہ صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، علماء کا راستہ ہے، اور اولیاء اللہ کا راستہ ہے، دین کے چلنے والوں کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔